آیت نمبر سورہ اعراف میں 152 میں ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے بچڑا کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا عذاب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افطرا بردازیوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارے رب اس کا توبے کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے، اے میرے رب، اگر تو چاہتا ہے تو اس سے پہلے ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے، اور تو ہی ہمارا سرپرست ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے۔ یعنی جو بندے توبہ کر لے اور نادانستہ طور پہ جو کچھ ہو جائے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ توبے سے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ خالص توبہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی ڈیوٹی کے لیے کمر بستہ رہے، اور جو اللہ سے تورات کو بھی قرآن کریم کی طرح انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ اصل فائدہ آسمانی کتابوں سے ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں نے اپنے کانوں کو حق کے سننے سے اور آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے بند کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس چشمہ فیض سے وہ بالعموم محروم ہی رہتے ہیں۔ کوہ طور پر یہ 70 آدمی لے گئے اور ان پر بھی اسی طرح 70 آدمی کون تھے، کس جرم کی وجہ سے ہلاک کیے گئے؟ یہ اصل میں 70 یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یعنی موسیٰ علیہ السلام نے چن لیے 70 برگزیدہ بندوں کا انتخاب کیا اور کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا جسے ان لوگوں نے بھی سنا۔ وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کیا اس 70 آدمیوں نے کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ یہ لوگ کوہ طور پر لے جائے گئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، تو یہ جن پر کوہ طور پہ جب تجلی کی گئی تو یہ اسی وقت یعنی اس طرح بجلی کی کڑک ہوئی اور یہ جو تھے یعنی مر گئے، اللہ تعالیٰ کی دیدار کو برداشت نہ کر سکے۔ وہی 70 مومن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا و التجا کی اور کہا کہ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہلاک کرتا جب یہ بچھڑے کی عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دنیا میں صالح و فاسق، مومن و کافر دونوں ہی اس کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔
اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ جس سے لوگ یعنی اپنی رحمتوں سے ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 19 حدیث نمبر 2752۔ اچھا 70 بندے لے کے گئے تھے اور ہمارے لیے اچھا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ یعنی اللہ تعالیٰ توبے کو قبول کرنے والا ہے اور توبہ قبول، یہی تو ہمارا سرپرست ہے، بس ہم پر رحمت مغفرت اور رحمت فرما اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 156، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی نیکی لکھ دے، آمین، اور آخرت میں بھی، اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ بے شک تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اور جو لوگ اس نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان نیک باتوں کا حکم فرماتے، بری باتوں سے منع کرتے، پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توقتے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اس نور کا اتباع کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بوجھ اور توق یہی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم جب ادھر آئے تو بدعت کا جو پٹا تھا وہ ہم نے اپنے گلے میں ڈال دیا ہے۔ نہ ہمارے مرگ میں ہندوؤں کے رسومات چلتے ہیں، ہمارے شادی بیاہوں میں بھی اور ہمارے عدالتوں میں بھی مغربی نظام ہے۔ تو قصاص اور دیت یہ رشوتیں چلتی ہیں، بازار گرم ہے، وکیل بھی ہیں، وہ بھی ہیں۔ اگر یہ تو اگر اپنے طور پر رسوم و رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر ہم نے لادے ہیں، اگر ہم اپنے جو یعنی ہماری جائیدادیں، ہمارے مال جو ہے یہ اس وجہ سے محفوظ نہیں ہیں کہ ہم شریعت پہ ایمان نہیں لائے، آخری نبی کے سنتوں پہ نہیں چلتے، اور رسالہ محمدیہ پر ایمان لائے بھی ہیں، لیکن ویسے اس کو تکیہ بنا کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ہمارے جڑے اس پیارے نبی کے سنتوں سے کٹ گئی ہیں، اور اس لیے ہم بوجھوں میں ہیں اور بوجھ ہمارے اوپر ہیں، جاہلیت کے توق ہمارے گلوں میں ہیں۔ ہم نے پاکستان کو اس لیے آزاد نہیں کیا تھا کہ ہماری شادی اور مرگ دونوں ہمارے لیے عذاب بن جائیں، ہمارے لیے اپنے مال جو ہے وہ جو عذاب بن جائیں۔ وہی کامیاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہ ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے۔ جو پیارے نبی کے سنتوں پہ نہیں چلیں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور وہ خسارے میں ہوں گے، ناکامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔
قوم رسالت محمد پر ایمان جو بندے نہیں رکھتے اسے دنیاوی خوشحالی اور پروانی بھی کبھی نہیں ملے گی، اور جس طرح اس وقت مغربی اور یورپ اور دیگر بعض قوموں کا حال ہے، وہ عیسائی، یہودی یا کافر مشرک کے باوجود مادی ترقی و خوشحالی میں ممتاز ہے۔ یہ ترقیاں عارضی بطور امتحان ہے، آخرت کی کامیابی کی ضمانت علامت نہیں ہے۔ اسی طرح وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یعنی اس کے ساتھ جو نور نازل کیا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور نور سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں، یعنی ایک کتاب ہے، ہدایت ہے۔ اس جو کفر و شرک کی تاریکیاں دور کرتا ہے، بدعت کی پٹی کو گلوں سے اتارتا ہے جہنم کے۔ تو جس طرح اہل بدعت یہ ثابت کرتے ہیں، بدعت کا یہ عقیدہ عیسائیوں کی عقیدے کے مطابق ہے کہ نور یہ ہے، نور قرآن پاک کو کہا گیا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو نبی کے سنتوں کو اختیار نہیں کرتے ان کے لیے نہ آخرت کا کوئی کامیابی ہے اور نہ ان کے لیے نجات ہے، اور نہ ادھر زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ورنہ ایک امی نہ ایسا قرآن پیش کر سکتا تھا اور نہ ایسی تعلیمات بیان کر سکتا تھا، جو عدل اور انصاف کا بہترین نمونہ ہے، انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لیے ناگزیر ہیں۔ انہیں اپنائے بغیر دنیا حقیقی امن و سکون اور راحت و عافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اہل بدعت میں جو مبتلا ہے ان کے نماز اور ذکر قبول نہیں ہوتے۔ صاحب ہدایت اگر تھوڑا کام بھی کرے، صاحب ہدایت والے کے لیے نماز بھی معراج ہے، اور بدعتی بیچارہ جو کچھ کرتا ہے سراسر گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام آسان کر دے اور ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہمیں عاشق رسول بنا دے، ہمیں ذلیل و خوار ہونے سے بچائے، ہمیں ضائع کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عشق ڈالے پیارے نبی کا۔ آیت نمبر 158 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلمتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمان اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسول نبی امی جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ 159۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہیں اور اس کے مطابق انصاف کرتی ہیں۔ اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے لحاظ سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں بنا دیا تھا، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کے قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر برابر کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ کھاؤ اور نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں۔
اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اس بستی میں جا کر رہو جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور یہ کہتے جانا کہ ہمیں معاف کر دے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو زیادہ دیں گے۔ تو جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، بس ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا بھی جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھیے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کو مچھلیاں ظاہر ہو کر آزمائش تھی نا ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ اسی طرح ہم نے انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور یہ اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، یہ گڈھے بناتے تھے۔ تو جب ہفتے کا دن گزر جاتا تھا، جالیں تو ان لوگوں نے ڈالی ہوئی ہوتی تھی، تو اس میں پھر جو گڑھے کھود لیے جاتے تھے، تو اس میں جو مچھلیاں پھنسی ہوئی ہوتی تھی تو ہفتے کا دن گزر کر پھر اسے نکال لیتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے، وہ اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ ظالم جو تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کے نہیں جہنم ایندھن بنا لیا گیا۔ فاسق بھی اللہ کے حکم سے سرتابی ان لوگوں نے کی اور اپنا شہوت وتیرہ بنا لیا تھا۔ باقی عذاب الہی کی زد میں جو آنے والے صرف مسیحت کار تھے۔ باقی دو جماعتیں نجات پانے والی تھیں۔ ایک وہ جماعت یعنی جو نہ کرتے تھے لیکن کسی کو منع نہیں کیا، اور دوسری وہ تھی جو ساتھ منع بھی کرتے تھے اور خود بھی یہ کام نہیں کرتے تھے، مچھلی کو پکڑنا۔ اور یہ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا تھا ان میں سے حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بنی اسرائیل کو یعنی بنی اسرائیل کے لیے فرمایا ہے، یعنی جو قومیں قرآن کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے یہ ہوں گے کہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو میں مسلط کروں گا اور وہ ان پہ کوڑے برساتے رہیں گے۔ آیت نمبر 169، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے جو کتاب یعنی تورات کے وارث ہوئے اور اس ادنیٰ دنیا کا سامان لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ضرور ہماری، یعنی علامہ سکون کے ساتھ نالائق اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور نالائق اولاد کی وجہ سے یعنی یہ کبھی بھی فتح یاب نہیں ہوئے، اور نہ اولاد کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی، اور نہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے جو کتاب یعنی تورات کے وارث ہوئے، وہ اس ادنیٰ دنیا کا سامان لے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی، یعنی طالب دنیا ہونے کے باوجود بھی مغفرت کی امید رکھتے تھے، جس طرح آج کل
مسلمانوں کا شیوہ ہے اور مسلمانوں کا حال ہے۔ حالانکہ اگر ان کے پاس پھر ویسا ہی سامان آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بحث حق کی بات اور کسی بات کی نسبت نہ کرے؟ اور اس کتاب میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کو پڑھ بھی لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتی ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ دنیا سمندر ہے، کشتی تقوی ایک کشتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سمندر کو پار کر سکیں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ بڑے سکون میدان پہ، امن اور رحمت والے میدانوں پہ قدم رکھیں گے۔ یعنی جھوٹی باتیں سے باز نہیں آتے تھے، مغفرت کی بات کے لیے جو کام کرنے ہوتے تھے تو اس سے اوپر گزرتے تھے، اور بہت سارے باتوں کو چھوڑتے تھے اور اپنے من پسند باتوں کو لیتے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو تقوی کا راستہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے اختیار کر دے، کتاب کو مضبوطی سے تام لے۔ تورات والوں کے لیے بھی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آئے، نماز وغیرہ کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ان اہل کتاب کا بھی ذکر ہے جو تقوی اور قامت و صلاۃ کا اہتمام کرے، ان کے لیے بھی آخرت کی خوشخبری ہے۔ اور جو بندے مسلمان ہیں، رسالت محمدیہ پر ایمان لے آئے، آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان کے لیے ہی نجات ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر بنی اسرائیل پر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ان پر گرنے والا ہے۔ کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کے اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کے اولاد تھے۔ تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ ہم اسی طرح آیاتوں کو صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں، یعنی ہوش کے ناخن لے۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیاتیں دی ہیں، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جو بندے اس طرح قصداً سوچ جائے نا تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ابھی ہم جو کام کرتے ہیں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، آیت نمبر 176، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کو کہتے ہیں، اِنَّا تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ، جس طرح ہم شادیوں میں ناخن، بڑے بڑے ناخنوں کے ساتھ رزق حرام ہو جاتے، حلال رزق، ہم کھلے بال شادیوں بیاہوں میں ناچتے ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں، لڑکے بھی دیکھتے ہیں، اور وہی ویڈیو گھر گھر پہ چلتی ہیں۔ یہ کہاں کا امت محمدیہ ہم ہیں، کہاں ہم اپنے نبی کے عاشق ہیں۔ ہماری فوتگیوں میں بھی 40ویں بھی ہیں، جمعراتیں بھی ہیں، سال بھی منائی، پہلا عید ہے، دوسرا عید ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اگر ہم چاہتے ہیں تو ان کو ان آیاتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے ہیں،
لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا، سو ان کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے، اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، غور نہیں کیا۔ سو آپ ان واقعات کو بیان کر دیجئے تاکہ وہ لوگ کچھ سوچے۔ یعنی ہر حال میں کتے کی زبان باہر نکلتی ہوتی، اگر اس پہ صحیح حالات آئے تو بھی شکر ادا نہیں کرتا، اگر کوئی فقر آئے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا سجدہ رضو اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو ہر حال میں کتے کی یہی حال، ایسے شخص کا کہ اسے وضع کرو یا نہ کرو اس کا حال ایک ہی رہے گا، وہ دنیا کی مال و متاع کے لیے اس کی لاڑ کتے کی طرح ٹپکتی ہی رہے گی۔ اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کر کے گمراہی سے بچیے اور حق کو اپنانا چاہیے۔ قانونی مشیت کا بیان ہے جس کی وضاحت سے دو تین مرتبہ کی جا چکی ہیں، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ ہود میں بھی، سورہ آل انعام میں بھی۔ جن و انسان کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اچھے یا برے کیا عمل کرے گا، اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ یہاں انہی دوزخیوں کا ذکر بھی ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دوزخ والے ہی کام کرنے تھے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا انجام اچھا ہے اور وہ جنت کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مٹی بیکار ہے اور کچھ مٹی جو ہے وہ زرخیز ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 179 میں، اور یقیناً ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو تم اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو اور ایسے لوگوں سے تعلق ہی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اور ہمارے مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہیں اور اس کے موافق انصاف کرتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ وہاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے نام لینے چاہیے، اللہ کے نام روزمرہ لینے والے کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اے اللہ مجھے عطا کر دے، تو وہاب کیونکہ تو وہاب ہے، معطی ہے، دینے والا ہے، قوی ہے، قوت والا ہے، عزیز عزت والا ہے، علیم و قدیر ہے، علم و قدرت والا ہے، عظیم سمیع البصیر، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے اہل ایمان اور تقوی کے لیے یعنی پڑھنا چاہیے۔ جو بندے روز پڑھیں گے تو ان کے لیے ہی مغفرت ہے، اور اس کے ناموں پہ، اس کی تفسیر پہ، اس کے ترجمے پہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے رب کے 99 نام ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اور کبھی بھی یعنی اس طرح کے کہ اللہ تعالیٰ کا تخت اور کرسی کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھ گیا ہے، تو یہ والی باتیں بھی اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ادھر قرآن میں لکھا ہے تو اس میں فضول سوالات بھی کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز الغفور ہے، عزیز الحمید ہے۔ اس کی صفات کے بارے میں کبھی بھی سوالات نہیں کرنے چاہیے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ اس کا کوئی مشابہ ہے۔